اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ آیت کا سلسلہ جاری تھا سورہ آل عمران کا، اس کا ایک بہت ہی ضروری حصہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو حصہ ہے اس کلام کا، اس میں اتباع رسول، اطاعت رسول کی اہمیت بتائی گئی ہے، جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اپنی سائڈ سے میوٹ رکھیں پلیز، سب لوگ، ندیمہ باجی، شاہدہ باجی، میوٹ رکھیں۔ چلیے اب آپ آگے دیکھیے آیت نمبر 31 سورہ آل عمران۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ دو آیات ہیں، ترجمہ دیکھیے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو آیت ہے، آیت نمبر 31، اگر ذرا سا بھی ہم غور کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے اٹ از اے کنڈیشن آف لو، کنڈیشن آف ایمان۔ کیوں ہے کنڈیشن؟ کیونکہ کنڈیشن کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے بات بھی کہی جا سکتی ہے، جیسے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو تو گویا تم نے یہ نہیں کیا۔ انداز دیکھیے آیت کا 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی کہ اٹ از اے کمپلسری فار دی لو آف اللہ، کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی دعویٰ ہے تو مطلب تو یہی ہے نا، میری تابع داری کرو، فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو دیکھیے کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرے۔ شاید جب بھی ہمارے دل میں یہ خیال ذرا بھی آتا ہے کہ میرا رب، میرا پالن ہار، مجھے پالنے والا، وہ ذات کبریا جس کو میں تصور میں بھی نہیں لا سکتی، وہ مجھ سے محبت کرے، میرے بارے میں سوچے، تو یہ خوشی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، ہے نا؟ تو یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ کی محبت پانے کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ بتا دیا گیا ہے، ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی ہے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت نہیں اللہ تعالیٰ سے تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری تابع داری کرو، میری کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اب آپ اتباع سمجھیے کیا ہوتی ہے اتباع۔ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد سے جو میں نے تھوڑا سا سمجھا ہے، اور اس کی ویڈیو کلپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اتباع کہتے ہیں جب اطاعت اور محبت شامل ہو جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں محبت شامل ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، بے پناہ محبت کے ساتھ، تو وہ اتباع بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا کہ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا، اس کی بابت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں نا عیسائی لوگ میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، اور وہ کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دینا، رحمانیت دنیا چھوڑ دینا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار محبت مہیا کر دیا ہے۔ کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ کرائیٹیرین۔ معیار کسے کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ۔ آپ یہ دو ورڈ اگر تھوڑا سا انگلش جانتے ہوں یا اردو جانتے ہوں تو آرام سے چیک کر سکتے ہیں واٹ از کرائیٹیرین، میرا جو پسند کرنے کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے۔ تو جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہمارے لیے کیا دے دیا؟ اسٹینڈرڈ۔ اس پر دیکھو آ کر کہ کتنی محبت ہے، چیک کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، اتباع کتنی ہے۔ کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے، یعنی کہ کینسلڈ۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ یہاں پر آپ دیکھیے اتباع رسول کے کتنے بڑے نتیجے ہیں، کتنے گریٹ ریوارڈ ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز اللہ کی محبت، دوسری مغفرت۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا یہ چیزیں؟ ہر مسلمان یہ چاہے گا نا کہ اسے اپنے رب کا پیار، اس کی محبت عنایت نصیب ہو جائے، دوسرا اس کے گناہ پچھلے سارے معاف ہو جائیں۔ تو کیوں ہم قرآن کی آیت پر غور کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں ہم دور ہو جاتے ہیں عمل کے میدان میں؟ کیوں ہم نہیں سوچتے کیا یہ آیت میں کوئی بناوٹی کچھ اپنی طرف سے ترجمہ کر رہی ہوں، یا آپ کسی بھی ترجمے کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کا یہی مطلب نکلے گا؟ تو کیوں ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے اپنے رسول کی اتباع کرنے کے لیے؟ اور اگر تیار ہیں تو کیوں قربانی نہیں دیتے؟ کیوں ہم وہ قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہو جاتے کہ جو کہ دین کے راستے میں ہمیں دینی چاہیے؟ تو یہیں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کرائیٹیریا دے رہے ہیں کہ چیک کر لو کتنی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پر بوجھ ہے اور کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتے، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو، لیکن کیسے جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس درجے کی محبت ہے جو کرائیٹیریا قرآن میں دے دیا گیا ہے، تو بالضرور اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کو محبوب رکھیں گے جو تقاضے پورے کرے گا ایمان کے جو بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے خود ساختہ طریقوں سے نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو سکتی، بلکہ محبت کی قبولیت کا وہی راستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے جو قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا گیا کہ اب اگر نجات ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب میں کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ حدیث کے منکرین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہ۔ تو آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اطاعت، اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔
کہ انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کو انگلش کے ایک ٹرم بہت سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جسے کہتے ہیں فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ ایک ورڈ قرآن مجید میں آیا ہے تعاون اور کرہن۔ جب زمین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بنایا اور کس طرح سے تو آئی اپنے وجود میں، تعاون یا کرہن، تو اس نے کیا کہا؟ تعاون۔ تعاون کہتے ہیں دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو زبردستی نہیں اطاعت کرنے والا کہنا، بلکہ وہ اطاعت کہلائے گی جس میں انسان اپنے پورے دل اور یقین اور محبت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا فرما رہا ہے؟ لا یحب الکافرین، کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 30، اس میں محبت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تمہیں یہ کوئی دعویٰ ہے، یہ کوئی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اپنے رسول کی اتباع کرو۔ اتباع میں بتا چکی ہوں، اطاعت کو کس کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ محبت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بن جاتی ہے، اور اطاعت کو محبت کے ساتھ جوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ایک بار اور بتا رہی ہوں، دھیان سے سنیے۔ اللہ کے رسول، پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت محبت کے ساتھ کرنا، یعنی کہ ایک یہ عمل نہیں کہ میں نے یہ کرتا ہوا اپنے ماں باپ کو پایا، ایز اٹ از کر لیا، اس میں کوئی کیا نہیں ہے؟ محبت نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، دل کی پوری آمادگی نہیں ہے، بلکہ کاپی کیا ہوا عمل ہے جو کرے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا یہ خاندان ہے، یہ روایات ہیں، یہ کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے، بلکہ نہیں، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، یعنی کہ ہر محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اوپر ہے، تو وہ کیا ہے؟ عبادت۔ سیکنڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کیا؟ محبت شامل ہو گئی، تو کیا بن گئی وہ؟ اتباع۔ اتباع، یہ ٹاپک میں نے تھوڑا سا سمجھا ہے، بہت تھوڑا سا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا جو ایک بٹن تھا جسے کہتے ہیں قمیص کا، وہ کھلا ہوا دیکھا، پوری زندگی انہوں نے کھلا ہوا چھوڑ دیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو بتایا انہوں نے کہ میں نے تو بس ایک بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا ہوا پایا تو بس میں نے ویسا ہی کیا۔ تو وہ تو خیر اپنی محبت میں کیسے تھے، ایک دیوانگی تھی، تو وہ لوگ تو کیسے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کرتا پا لیا، جو حکم مل گیا تو وہ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا بن گیا؟ ایک حکم بن گیا، فرض بن گیا، انہوں نے وہ کیا۔ اور اتباع کے لیے ضروری نہیں کہ حکم دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بلکہ ہمیں تو ظاہر سی بات ہے جو ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے، احادیث ہمارے پاس ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، لیکن کہ ان کے لیے وہ حکم تھا یا نہیں، زبان سے کہا یا نہیں، بس انہوں نے کیا کر دیا؟ حکم بجا لائے، تو یہ ہے اتباع۔ سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتباع کے بارے میں تھوڑی سی بات مجھے بتانی تھی، یہ بات آپ کی یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔